السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں، میرے دینی بھائیوں اور میرے اسلامی بھائیوں، آج میں ایسے گناہ کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جو انسان سمجھتا ہے کہ کچھ نہیں ہے، لیکن اتنا بڑا گناہ جو آپ کے اعمال کو آپ کو جہنم کی طرف لے کر کے جائے گا، اور وہ گناہ ہے چغلی اور غیبت۔ اللہ، چغلی اور غیبت کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے آپ کو بتاؤں۔ میرے پیارے آقا اللہ تعالیٰ کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور تم میں سے کوئی اپنے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ نہیں، تم اسے ناپسند کرو گے۔ اللہ، اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا۔ میرے پیارے بھائیوں، آج ہم دو ایسے گناہوں کی بات کرنے والے ہیں جو ہماری زبان سے نکلتے ہیں، لیکن ان کا انجام دنیا اور آخرت دونوں میں بہت سخت ہے، اور وہ دو گناہ ہیں چغلی اور غیبت۔ اللہ فرماتا ہے، اور تم میں سے کوئی اپنے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ نہیں، تم اسے ناپسند کرو گے۔ قرآن پاک میں ہے، اللہ نے غیبت کو اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے جیسا گھناؤنی چیز کہا۔ اللہ، اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے جیسے گھناؤنی چغل خوری کو بتایا ہے۔ سوچئے آخرت میں یہ کیسا عذاب ہوگا جب انسان کو اس کی غیبت کے بدلے سچ مچ مردہ گوشت کھانے جیسا عذاب دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا، غیبت وہ ہے کہ تم اپنے بھائی کا وہ ذکر کرو جو اسے پسند نہ ہو۔ اللہ، آج پیٹھ پیچھے برائی کرتے ہیں، جو چیز ہمیں پسند نہیں ہے وہ چیز دوسروں کے جا کر کے بتاتے ہیں، ہماری کمیاں بتاتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا، اگر وہ بات حقیقت میں ہو تو، اگر اس کے اندر صحیح ہو تو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر وہ حق ہے، صحیح ہے تو وہ غیبت ہے، اور اگر جھوٹ ہے تو وہ بہتان ہے۔ اللہ، اگر صحیح ہے تو وہ غیبت ہے۔ اگر کسی انسان کے اندر برائی ہے، کسی کو ہم کہہ رہے ہیں ان کے بارے میں، تو وہ غیبت ہے، اور اگر صحیح ہے تو غیبت ہے، اور اگر وہ نہیں ہے اس میں تو میرے دوستو وہ بہتان ہے، الزام ہے۔ اللہ، یعنی کسی کی برائی کرنا غیبت ہے، لیکن اگر وہ چیز جھوٹ ہو تو وہ غیبت سے بھی بڑا گناہ بہتان ہے، الزام ہے۔ دوسری طرف ہے چغلی، یعنی ایک کی بات دوسرے کو اس نیت سے پہنچا دینا کہ لوگوں کے دلوں میں نفرت، لڑائی اور دوری پیدا ہو جائے۔ اللہ، چغل خوری اسی کو کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے، چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ دنیا بدل سکتی ہے، دنیا ہیر پھیر ہو سکتا ہے، لیکن میرے نبی کا فرمان کبھی بدل نہیں سکتا۔ میرے آقا نے فرما دیا، چغل خور جنت میں نہیں جائے گا تو نہیں جائے گا، بھلے وہ لاکھ عبادت کر لے، میرے نبی کا فرمان کبھی غلط نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے میرے اسلامی بھائیوں، اپنے چغل خوری سے باز آ جاؤ، غیبت سے باز آ جاؤ، دوسرے کی برائیاں پیٹھ پیچھے نہ کرو، جو ہیں ان کو کہو، ان کے سامنے کہو، وہ اپنے برائیوں کو کنٹرول کرے گا، دوسرے کے سامنے اس کی برائیاں نہ کرو۔ یہ چغل خوری ہے۔ آپ نماز پڑھیں، آپ روزہ رکھیں، ہر چیز کریں، لیکن چغل خوری جیسی گناہ بدتر آپ کے اندر ہے تو کبھی آپ جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ صحیح مسلم میں میرے آقا کا فرمان ہے، یہ کتنا سخت اعلان ہے، یعنی چغلی کرنے والا انسان ان لوگوں میں لکھا جاتا ہے جس پر اللہ کی رحمت کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ ایک اور حدیث میں بتایا گیا ہے کہ قبر کے عذاب میں دو لوگ پکڑے گئے، قبر کے عذاب میں دو لوگ پکڑے گئے، ایک پیشاب سے پاکی کا احتیاط نہیں کرتا تھا، یعنی پیشاب کا چھینٹا اس کے پیروں میں پڑتا تھا، اللہ، اور دوسرا چغل خوری کیا کرتا تھا۔ یہ دو عذاب قبر میں پکڑے گئے۔ قبر کے عذاب میں اللہ تعالیٰ ان دونوں کو دردناک عذاب دے رہا ہے، ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے والا اور ایک چغل خوری کرنے والا۔ آج ہم پیشاب کرتے ہیں، ہم احتیاط نہیں کرتے ہیں کہ پیشاب کا قطرہ ہمارے پیروں میں پڑا ہے کہ نہیں پڑا ہے۔ میرے دوستو، ہم بیٹھ کر کے استنجا کریں، کتنا پیارا سنت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیٹھ کر کے استنجا کریں، پیشاب کے چھینٹوں سے بچا کریں۔ ہم اسے
ہلکا سمجھتے ہیں، لیکن یہ قبر کا عذاب بن جاتا ہے۔ اور دوسرا چغلی کیا کرتا تھا، یعنی چغلی اتنی خطرناک چیز ہے کہ وہ انسان کو قبر میں بھی عذاب دلاتی ہے۔ دنیا میں اس کا انجام وہ ہوتا ہے کہ چغلی اور غیبت کرنے والے انسان کا گھر پریوار بکھر جاتا ہے۔ جب معلوم چلتا ہے کہ میرے بارے میں چغل خوری کر رہا ہے، اس کی عزت ڈاؤن ہو جاتی ہے، رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، دلوں میں نفرت پھیل جاتی ہے، اور اللہ اس کی روزی سے برکت اٹھا لیتا ہے۔ اس لیے میرے اسلامی بھائیوں، چغل خوری سے باز آ جاؤ، اپنے اعمال کو بچاؤ، جہنم کی دروازے کی طرف نہ جاؤ۔ جہنم کے شعلے ایسے ہیں، آپ چیخیں گے، پکاریں گے، لیکن آپ کی پکار کوئی سننے والا نہیں ہوگا۔ بس غلطی یہ ہے کہ آپ نے چغل خوری کیا تھا، بس غلطی یہ ہے کہ آپ نے غیبت کیا تھا۔ لیکن جو انسان توبہ کر کے اپنی زبان کو قابو کر لیتا ہے، دوسرے کے بارے میں بدزبانی نہیں کرتا ہے، ان کے عیب کو دوسرے کے سامنے نہیں رکھتا ہے، لوگوں کی غیر موجودگی میں ان کی عزت کی حفاظت کرتا ہے، اللہ ان کے دل میں نور بھر دیتا ہے اور اس کی زندگی میں رحمت برستی رہتی ہے۔ میرے بھائیوں اور میرے اسلامی بھائیوں، زبان انسان کو جنت میں بھی لے جاتی ہے اور جہنم میں بھی لے جاتی ہے۔ یہ زبان شہد بھی ہے، یہ کڑک بھی ہے۔ اگر اسے ہم بہتر طریقے سے پیش کریں، یہ زبان شہد اگلے گی۔ اگر اسے ہم بہتر طریقے سے نہ استعمال کریں، یہ زبان کڑک اور زہر اگلے گی۔ یہ زبان ہمیں جنت میں بھی لے جاتی ہے، یہ زبان ہمیں جہنم میں بھی لے جاتی ہے۔ اپنی زبان کی غیبت، چغلی، بہتان، جھوٹ، ہر برائی سے بچائیں، اپنی زبان کو بچائیں۔ کسی کی عزت کی حفاظت کرنا اللہ کو بے حد پسند ہے۔ اس لیے میرے اسلامی بھائیوں، میرے عالم اسلام کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ چغل خوری اور یہ غیبت اپنے سینے سے نکال دیں، اپنے زبان سے کسی کی چغل خوری نہ کریں۔ اللہ کا واسطہ دے رہا ہوں، مجھے معلوم ہے دنیا پلٹ جائے گی، لیکن میرے نبی کا فرمان کبھی بدل نہیں سکتا۔